سعودی عرب اور پاکستان نے امت مسلمہ کو نئی خوشخبری سنا دی۔ محمد بن سلمان نے عمران خان کی بات مان لی۔ خبر تیز چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ مسلمانوں کی نئی تنظیم کی بنیاد رکھ دی گئی۔ سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ مل کر امت مسلمہ کو دفاع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اردوان اور عمران خان کا محمد بن سلمان کو بڑا پیغام۔ ترکی اور پاکستان کا خواب سعودی عرب نے پورا کر دیا۔ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے محمد بن سلمان نے نئی مسلمانوں کی تنظیم بنانے کا اعلان کر دیا اور کیسے عمران خان اور اردوان کا خواب پورا ہو گیا ہے۔ دوستو، پاکستان اور سعودی عرب نے امت مسلمہ کو بڑی خوشخبری سنا دی۔ محمد بن سلمان نے عمران خان سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ عمران خان اور اردوان کا مسلمانوں کی آواز کو ساری دنیا میں بلند کرنے کا خواب پورا ہونے لگا۔ محمد بن سلمان نے نئی اسلامی تنظیم بنانے کے لیے عمران خان اور اردوان سے ہاتھ ملا لیا۔ شاہ سلمان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ عمران خان کی محمد بن سلمان کے بارے میں کہی ہوئی بات سچ ثابت۔ سعودی عرب اور پاکستان امت مسلمہ کے لیڈر ملک بن گئے۔ اسی وجہ سے سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات سے متعلق ذرائع ابلاغ میں ہونے والی قیاس آرائیوں کو پاکستانی قیادت نے انتہائی سلیقے سے دور ٹوک انداز میں مسترد کر دیا ہے۔ دوستو، سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کی معاشی امداد سے انکار کا خود ساختہ پروپیگنڈا گھڑ کر اضافی جواز تراشا گیا۔ پھر جنرل باجوہ کے پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق سعودی عرب آمد کو غلط انداز میں ڈیمیج کنٹرول کی کوشش بنا کر پیش کیا گیا۔ پاکستانی فوج کے سربراہ کے قطعی فوجی مقاصد کے لیے دورہ ریاض میں ان کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کے بغیر واپسی کو شاہی دھتکار سے تعبیر کیا گیا۔ دوستو، گزشتہ مہینے کے اوائل میں شاہ محمود قریشی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب پاکستانیوں کے احساسات اور امنگوں کا اعتراف کرتا ہے، حتیٰ کہ اگست 21 کو اپنے دورہ چین کے موقع پر ان کا یہ بیان سامنے آیا کہ دونوں برادر ملکوں کے درمیان تعلقات ہمیشہ اچھے رہے اور مستقبل میں بھی اچھے رہیں گے۔ پاکستانی وزیر خارجہ پہلے سے طے شدہ مصروفیات کی روشنی میں پاکستان اور چین کے درمیان تصویراتی مکالمے کے دوسرے دورے میں شرکت کے لیے بیجنگ تھے۔ اس کے باوجود مخصوص ذرائع ابلاغ میں قیاس آرائیوں کا سلسلہ جاری رہا، جن میں دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ سعودی عرب کی طرف اقتصادی تعاون سے انکار کے بعد چین پاکستانی معیشت کو سنبھالا دینے آ رہا ہے۔ دوستو، سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان دیرینہ دفاعی تعلقات 1982 کو طے پانے والے باہمی سیکیورٹی تعاون معاہدے کی روشنی میں استوار ہے۔ اس معاہدے کے تحت پاکستان مملکت کو فوجی تربیت اور دفاعی پیداواری صلاحیتوں کے ضمن میں معاونت فراہم کرتا ہے۔ پاکستانی فوجی دستے سعودی عرب میں تربیتی اور مشاورتی امور کی انجام دہی کے لیے مملکت میں تعینات ہیں۔ پاکستان کی فوج کے سابق سربراہ جنرل راحیل شریف اسلامی ملکوں سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ریاض میں تشکیل دیے گئے 41 رکنی اسلامی فوج اتحاد کے سربراہ ہیں، جو دونوں ممالک کے قریب فوجی تعاون کی عکاسی کرتا ہے۔ جنرل باجوہ کے حالیہ دورہ ریاض سے دونوں ملکوں کے عوام کی جانب سے سیکیورٹی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی باہمی کوششوں کی تائید ہوتی۔ دونوں ملکوں کے باہمی فوجی روابط کی طرح عوامی سطح پر تعلقات بھی تمام شکوک و شبہات سے بالاتر ہیں۔ لاکھوں پاکستانی سعودی عرب سے ملازمت کرتے ہیں اور لاکھوں پاکستانی ہر سال مکہ اور مدینہ اظہار عقیدت کے لیے سفر اختیار کرتے ہیں۔ میں پاکستان میں 10 برس سعودی عرب کے سفیر کے طور پر خدمات سر انجام دے چکا ہوں۔ میں فخریہ دعویٰ کرتا ہوں کہ مسلم امت اور سعودی عرب کے لیے پاکستانی عوام کی محبت کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ پاکستان سعودی عرب تعلقات سبوتاژ کرنے کی حالیہ سازش سے سبق ملتا ہے کہ ہم ان تعلقات کا سیاسی بیانیہ ایسے ترتیب دیں جو دونوں ملکوں کے عوام کی امنگوں اور دیرپا دفاعی تعاون سے میل کھاتا ہو۔ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان بڑھتا ہوا سیاسی تعاون باہمی طور پر مربوط علاقائی پالیسیز اور حکمت عملی تشکیل دینے کا تقاضا کرتا ہے۔ سعودی عرب پاکستان کو اہم مسلمان ملک سمجھتا ہے۔ میں یہ بات پاکستان سے متعلق اپنے عاجزانہ علم اور بطور ایک سعودی شہری کہہ رہا ہوں، جو کہ تقریباً نصف دہائی قبل سفارتی ملازمت سے ریٹائرڈ ہوا ہے۔ پاکستان کو یقیناً اس بات کا علم ہوا ہے کہ سعودی عرب بہتری کی سمت گامزن ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ نوجوانوں اور تعلیم یافتہ افراد کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ مسلم امت کو درپیش چیلنجز کے تناظر یہ جاننا از حد ضروری ہے کہ سعودی عرب کی سوچ کیا ہے اور وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ میں یہاں مملکت کا تاریخی پس منظر مختصراً بیان کرتے ہوئے حالیہ محرکات پر روشنی ڈالوں گا۔ سعودی عرب امن اور اتحاد کو بنیاد بنا کر تقریباً نصف صدی تک مسلم دنیا کو قیادت فراہم کرتا چلا آیا ہے۔ اس راہ میں بڑے چیلنجز سامنے آئے۔ ان میں سب سے پہلا چیلنج 1979 کو ایران میں آیت اللہ کی بغاوت تھی، جس کے نتیجے میں وہاں ایسی حکومت قائم ہوئی جو دوسرے ملکوں میں فرقہ وارانہ عسکریت کے پھیلاؤ کا باعث بنی۔ عرب ملکوں بالخصوص یمن، عراق، شام اور لبنان میں آج اس کے مظاہر
نمایاں طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ پاکستان کی حالیہ تاریخ میں بھی بلوچ بغاوت کے پیچھے ایران ہی عدم استحکام پھیلانے کی کارروائیاں کرتا دکھائی دیتا ہے۔ ایران افغانستان میں بھی ایسا ہی ملتا جلتا کردار ادا کرتا چلا آیا ہے۔ ایران اب تک علاقائی انتشار پھیلانے والی طاقت کے طور پر سامنے آیا ہے۔ ہم کیسے فرض کر لیں کہ چین کے ساتھ مبینہ طور پر طے پانے والا متنازع معاہدے کے بعد ایران اپنے طور طریقے بدل کر ایک متحدہ علاقائی دنیا کے باسیوں کے اجتماعی، معاشرتی اور معاشی فوائد حاصل کے لیے کام کرنا شروع کر دے گا۔ اسلامی دنیا میں سعودی عرب کے ساتھ متاثر کرنے کی سازش خلیجی ملک قطر کے ذکر کے بغیر ادھوری رہے گی۔ قطر طاقتور علاقائی تنظیم خلیج تعاون کونسل GCC کا رکن ہے۔ GCC کے 1981 میں تشکیل کا مقصد رکن ملکوں کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے بچتے ہوئے ایرانی خطرے کا مقابلہ کرنا تھا۔ ایران GCC کے رکن ملکوں کی حکومتوں کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دہشت گرد قرار دی جانے والی تنظیموں کا سہارا لینے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ ایران اسی وجہ سے آج ایک بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ ایسے میں قطر کا تہران سے دوستی کا ہاتھ ملانا انتہائی عجیب بات لگتی ہے۔ دوستو، سعودی عرب اور متعدد دوسرے عرب ملکوں کے پاس 2017 میں قطر کے بائیکاٹ کے سوا کوئی دوسرا آپشن باقی نہیں بچا تھا۔ ترکی اور ایران جیسی غیر عرب قیادت سے راہ و رسم بنانا چھوڑ کر قطر کے رہنما ہمسایہ عرب ملکوں کے ساتھ امن اور یگانگت سے رہنا شروع کر دیں تو پیدا ہونے والا بحران اپنے آپ ختم ہو جائے گا۔ اب تک بیان کردہ سیاسی اور جغرافیائی حقائق یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ امت مسلمہ کے امن اور اتحاد کو داخلی طور پر کون سے خطرات لاحق ہیں۔ درپیش چیلنجز سے آگاہ رہنے کے لیے ان کی نشاندہی ضروری تھی تاکہ اتحاد کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا جا سکے۔ ایک نہ ایک دن مسلمانوں کی تقسیم کی سازش رچانے والے مکہ اور مدینہ جیسے مقامات مقدس تہران یا استنبول نہیں، دنیا کے اربوں مسلمان کعبہ کی سمت منہ کر کے دن میں 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ سعودی عرب پر ہی صرف اور صرف اللہ کا انعام ہے۔ اسلامی عقیدہ دراصل پاکستانی اور سعودی ثقافت میں رچا بسا ہوا ہے، اس لیے دونوں ملکوں کو اپنی دو طرفہ علاقائی پالیسیز اور حکمت عملی انتہائی چابکدستی سے تشکیل دینی چاہیے تاکہ ان میں اختلافات پیدا کرنے والی دشمن قوتیں ناکامی سے دوچار ہوں۔ حالیہ بحران سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ حساس موضوعات پر پبلک ڈپلومیسی سے گریز کیا جائے تاکہ پاکستان اور سعودی عرب کی تصویراتی شراکت کے لیے ضرر رساں مخصوص مفادات کو عمومی ایجنڈے پر حاوی ہونے کا موقع نہ مل سکے۔ یہ مخصوص مفادات عوام کے بجائے متعلقہ حکومتوں یا ملکوں سے جڑے ہوتے ہیں۔ عوام کے مفادات کا تحفظ اور خوشحالی ہر مسلمان کا مفاد ہے۔ تعلقات بحالی کے بعد معاشی محاذ پر تیزی سے ترقی ہونی چاہیے۔ دفاعی تعاون بڑھانے اور حالیہ اقتصادی حمایت کو برقرار رکھتے ہوئے سعودی عرب پاکستان کو یہ یقین دہانی ضرور کرائے کہ ملک کی طویل المیعاد اقتصادی ترقی کے لیے باہمی تجارت اور سرمایہ کاری کی صورت میں اسلام آباد کے لیے سعودی عرب کی حمایت جاری رہے گی۔ پاکستان کو سعودی عرب میں خدمات سر انجام دینے والی ورک فورس کی صلاحیتوں میں تنوع کے لیے کام کرنا ہوگا تاکہ وہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ویژن 2030 کو روبہ عمل لانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ مختصراً یہ کہ سیاسی تعلقات محفوظ اور سبک رفتار کے ساتھ طریقے سے آگے بڑھ رہے ہوں تو ایسے میں معاشی اور دوسرے شعبوں میں تعاون بنیادی حقیقت بن جاتی ہے۔